اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر آیت نمبر 42۔ ہم نے اس سے پہلے جو آیت پڑھی تھی آیت نمبر 41 میں بھی کہ ہم نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب تمام لوگوں کے لیے، یعنی نبی پر بھی اگر نازل ہوئی تو نبی نے اسے دوسروں تک پہنچانا اور دوسروں کو پڑھنا، سب کے لیے اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الذی فرض علیک القرآن، آپ ہمیشہ غور کریں گے کہ قرآن سب پہ فرض ہے، جس کی وجہ سے اس قرآن کی امپورٹنس جو بتائی جاتی ہے بار بار کہ تم کسی کے دھوکے میں نہ آ جاؤ، تم کسی کے دھوکے میں نہ آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کم علم لوگ اور انجان بننے والے لوگ اور گمراہی میں اپنی زندگی گزارنے والے لوگ اور اللہ کی کتاب کو اپنا مقصد حیات نہ بنانے والے لوگوں کے لیے اللہ نے بار بار اس کتاب میں آپ کو اور مجھ کو کہلوایا کہ تم نے یہ غلطی نہیں کرنی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تتذکرون، کیا اب تم نہیں نصیحت پکڑو گے؟ افلا تعقلون، کیا اب تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے برے انجام کے بعد تاکید ہماری طرف ہوتی ہے کہ اب تم نے کیا سوچا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہمارا ہے اور ہم نے اس کو مولویوں کے حوالے کر دیا یا ہم نے ان کو اتنا بڑا بنا دیا اور ہم نے اپنی عقل کو بالکل بند کیا۔ ساری غلطی ہماری ہے، کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے، سب ہماری غلطی ہے۔ تو جب ہماری غلطی ہوتی ہے تو ہمیں ہی کریکشن کر کر اٹھنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے تسلیم کیا ہاں بھائی ہماری غلطی ہے، تو اب ہم اس کو خود ہی کور کریں گے۔ تو آج آپ دیکھیے کہ آج آپ کے سبق میں اتفاق یہ ہے کہ غور کرنا ہے، میچ کرنا ہے آپ کو کہ آپ نے جو پہلی آیت پڑھی تھی، تقریباً پہلے رکوع میں جو آیت پڑھی تھی کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ ایکچول تو آیت نمبر 3 تھی، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جس پر ہمارا کافی ڈسکشن ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے بارے میں اللہ کے بارے میں آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس اللہ کے علاوہ بھی ایسے ولی بنا لیے ہیں جس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے، یعنی باقاعدہ اللہ نے کہا ایسے ولی بنا لیے ہیں کہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو شریک نہیں ٹھہرا رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو اگزامپل بھی دی تھی کہ آیت کو غور سے دیکھیے گا کہ والذین اتخذوا من دونہ شرکاء نہیں آ رہا، من دونہ شرکاء نہیں آ رہا ہے۔ تو ادھر آپ دیکھ لیجئے کہ آج آپ کی آیت میں شرکاء کا لفظ آ گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتانا چاہا تھا کہ آج آپ کی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی ٹاپک دے دیا۔ آیت نمبر ہم نے کیا بتایا 43 کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا بنا لیا انہوں نے اللہ کے علاوہ شفاعت کرنے والے، یعنی شرکاء، شفعاء اور اولیاء۔ آپ نے دیکھا کہ اولیاء ہی کے نیئرسٹ ہے شفعاء۔ شفعاء بھی لوگ کہیں گے کہ ہم نے شفاعت کرنے والا کہا ہے، ہم نے شریک نہیں بنایا۔ اور اللہ کا جیسے اولیاء پر کوئی آپ نے دیکھا ری ایکشن کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کس سارٹ کس کیٹیگری کے تم نے اولیاء بنایا ہے، اللہ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ تو شفاعت میں بھی بالکل کلیئر جو عقیدہ ہے کہ کیوں اللہ کو ضرورت ہے کسی کی بولنے کی، اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کی شفاعت کی، کیوں کوئی اللہ کے سامنے بولے گا؟ تو اس لیے آپ کو غور کرنا ہے ان آیتوں کے بارے میں۔ ہم دوبارہ اپنی آیت پر آتے ہیں کہ کیا بنا لیا لوگوں نے، انہوں نے اللہ کے علاوہ شفاعت کرنے والے۔ اب اس پر دیکھیے کہ اس پر آنسر کیا آ رہا ہے، قل، تو اے نبی ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ کہ وہ ہوں کہ جنہیں کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا ہو ذرا برابر بھی، ولا یعقلون، اور نہ ہی وہ عقل سے کام لیتے ہوں،
تو تب بھی کیا تم اسی طرح سے شفعاء بناؤ گے؟ بہت غور سے سمجھنے والی بات ہے. تو بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ اولیاء کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھوں گا کہ کس کیٹیگری کے ولی ہیں. تو شفعاء کے بارے میں کیا آنسر آیا کہ اگرچہ کہ کوئی اختیار نہ اللہ نے دیا ہو اور نہ ان کے پاس وہ عقل ہو، کہ انسان عقل اس وقت استعمال کرتا ہے نا جب اس کی ٹوٹل آبزرویشن ہو اس پر. اب ٹوٹل آبزرویشن تو وہی رکھ سکتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہو، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی اور تھامنے والی ذات ہے. تو یہ پوائنٹ اگر آپ اور میں عقل سے سمجھ لینا کہ شفاعت کی تو میں نے آپ کو بار بار کہا ہمیں بھی ضرورت ہے، کیوں نہیں ہوگی ہمیں ضرورت، لیکن ایگزسٹ نہیں کرتی یہ بات کہ کوئی شفاعت کر سکتا ہے. یہ عقل سے ماورا بات ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نگہبان بھی نہیں ہے. یہ پوائنٹ تھا کہ اللہ کے علاوہ بندہ کسی کے پاس ہر پل کی آبزرویشن میں نہیں ہے. تو اللہ کو یہ پوائنٹ بھی بہت برا لگ رہا ہے، یہ عقیدہ بھی اللہ کو بہت ہی برا لگ رہا ہے، یہ کانسیپٹ بھی اللہ کو ناپسند ہے، جس پر اللہ کا انداز آپ خود دیکھ لیں. آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہے کہ اللہ کا انداز دیکھیں کہ کیا انہوں نے شفاعت کرنے والا بنایا. تو پہل جب ہم بھی شفاعت کو مانتے تھے تو ہم نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے بھی بنایا ہوا ہے، ہم تو بغیر شفاعت کے دعا ہی نہیں مانگتے کہ اللہ تیری نبی کی شفاعت کر دے، اللہ تیرے نبی کی شفاعت نصیب ہو، ہمیں تو اس کے بغیر دعا مانگنے ہی نہیں آتی ہے. تو اس کا جو آنسر ہم نے پڑھا تو ہم تو حیران رہ گئے کہ اللہ خوش ہونے کے بجائے تو اللہ ناراض ہے. تو جب اللہ ناراض ہے تو یقیناً یہ نبی کی تعلیمات یہی ہے کہ ایسے شفاعت کی دعا ہمیں غیر اللہ سے نہیں کہنا ہے. ہمیں اللہ کو بھی یہ نہیں کہنا کہ اللہ فلاں کی شفاعت نصیب فرمائیے گا. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک تو غلطی کرتے ہو اور پھر زور زبری بھی تمہاری ہی ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یعنی کیا بات کر رہے ہو کہ تمہیں قرآن کا علم نہیں اور تم خود ہی اللہ رسول پر باتیں کرتے ہو کہ جو رسول کی شفاعت نہیں مانگتا وہ بدقسمت ہے. اور رسول کی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ کیسے شفاعت ہو سکتی ہے اگرچہ کہ وہ نہ اختیار رکھتے ہوں ذرا برابر بھی، اور نہ ہی وہ اس طرح کی عقل استعمال کر سکتے ہوں جو اللہ کی ہے، اور اللہ جو ٹوٹل آبزرور ہیں. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سورہ زمر کو پڑھ کر اگر ہمارا کانسیپٹ درست نہیں ہوتا تو ہم نے سورہ زمر سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ زمر پڑھنے سے ہماری پوری کایا پلٹ جائے گی. ہمارے اندر سورہ زمر کے بعد جو ایک اعتماد آ جانا ہے، اگر وہ آپ کے اور میرے اندر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہماری کہیں پڑھنے کی کوتاہی ہو رہی ہے سمجھنے کی. تو جہاں اولیاء کا ٹاپک آیا آیت نمبر 3 میں، وہاں شفاعت کرنے والا بھی ٹاپک آ گیا. اب آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکارڈنگ ٹو قرآن، یعنی اکارڈنگ ٹو قرآن رسول اللہ کیا خطاب کرتے ہیں اور ان کی حدیث رسول کیا آتی ہے. کہ قل آیت نمبر 44 کہ اللہ کے نبی کی حدیث آ رہی ہے، جبکہ یہ پورا کلام اللہ کا ہے لیکن اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں آپ یہ بھی لوگوں کو بتا دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، کہ اے لوگوں سن لو کہ شفاعت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام کے تمام. دیکھیں ہم پڑھتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، تو ترجمہ ہم لیتے ہیں اللہ کے لیے ہے، للہ سخر لکم ما فی السماوات والارض. تو ہم سب اس کے ترجمے میں یہ لیتے ہیں جیسے ہم لیتے ہیں للہ العزت جمیعا فللہ العزت جمیعا، تو ہم اس پر ترجمہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب دینا. تو ادھر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے شفاعت، اللہ ہی کے لیے ہے شفاعت، اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے ساری شفاعت. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ کسی اور کو کہیں گے کہ تم کہو تو میں اس کی شفاعت کروں گا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے یہ بولنے کی؟ تو اس لیے بہت غور سے دیکھیے گا کہ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے. اور میرا جو انداز ہے پڑھانے کا، میں آیت جب دیکھ لیتی ہوں کہ ایک محکم آیت جس کو میں محکم کہتی ہوں،
کہ جس میں مجھے ایک آنسر مل جاتا ہے، جیسے مجھے نماز کے لیے ایک آنسر مل گیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جب ایک آیت مجھے مل جاتی ہے نا، اس کو میں محکم کا درجہ دیتی ہوں، اور پھر دوسری تمام آیتیں جو اس کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں یا متشابہ ہوتی ہیں یا آپ کی عقل چلانے والی ہوتی ہے، اس کو میں محکم کہتی ہوں کہ وہ متشابہ ہوتی ہے، کچھ شک میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے، جس میں پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جسے گمراہ کر دیں۔ اب شک میں آ گئی بات کہ کیا واقعی اللہ گمراہ کرتے ہیں یا اللہ کے کچھ اصول ہیں؟ واضح بات آ جاتی ہے کہ علم آنے کے باوجود جب تم اگنور کرتے ہو تو اللہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ تو اس کو میں محکم کہتی ہوں کہ جیسے قرآن میں آ رہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جو غفلت برتتا ہے ذکر اللہ سے، نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ، اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو کیا بات بنی کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے شیطان کو مسلط کیا، ہم نے، نقید میں نون جو ہے وہ ہم ہے، نقید لہ الشیطان، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان، فہو لہ قرین، اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اب جی بات تو متشابہ ہو گئی کہ اللہ ہی مسلط کرتے ہیں اور اللہ فرینڈ بناتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اگر تم کو یہ دو آیتیں ایسے سمجھ آ رہی ہیں تو اسی آیت کا پہلا حصہ جو محکم تھا وہ لو۔ تو اس پر میں محکم متشابہ اس طرح سے سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں محکم متشابہ ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو اللہ نے گرے ایریا میں رکھا، کہ وہی کیسے نازل ہوئی، روح کیسے نکلے گی، اور مرنے کے بعد ہمارا برزخ کیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں اور بندہ منہ سے کوئی لیٹر نہیں نکالتا لیکن اس کو نگہبان اچک لیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گرے ایریا میں ہمیں صرف ایمان رکھنا ہے اس کا، اس کو بھی ہم محکم متشابہ کہتے ہیں۔ اس میں بھی کہ جی یہ آیت تو محکم ہو گئی کہ اللہ نے 2+2 والا فیصلہ کر دیا۔ جیسے ہم کہیں گے کہ اللہ نے کلیئر کہہ دیا کہ جو مر جاتے ہیں وہ دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں، حرام ہے ان کا دنیا میں آنا، یا ان کے درمیان ایک آڑ ہے اٹھائے جانے والے دن تک۔ ہم کہیں گے دیکھیں اس کا تو فیصلہ 2 ٹوک ہو گیا، شفاعت کا فیصلہ تو 2 ٹوک ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزوں میں کچھ چیزیں آپ کو 2 ٹوک فیصلہ دیتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو گرے ایریا میں ڈالتی ہیں کہ اب آپ اس کے پیچھے کتنا پڑ گئے ہو، اور کچھ محکم متشابہ میں اللہ کا ایک انداز بیان ہے جو متشابہ انداز میں ہے کہ میں نے اس کا اٹھنا پسند نہیں کیا، تو بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی نے اپنے ذمے لے لیا، یعنی وہ کام جو اللہ اپنے ذمے لے لے لیکن وہ اللہ کی ذات پہ سوٹ نہیں کرتا ہو، کہ میں نے گمراہ کیا، میں نے ذلیل کیا تو جہنم سے میں بھر دوں گا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم ہی نے پیدا کیے ہیں ایسے مخلوق جہنم کے لیے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا۔ اب ہم آدھے حصے کو دیکھتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ ہی نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیے تھے، تو ہم کہتے ہیں آگے پڑھو لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ ہم نے جو جہنم کے لیے پیدا کیے اس کا مطلب تو سمجھو کہ انہیں قلب دیے گئے تھے، انہوں نے اس سے عقل حاصل نہیں کی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کو آنکھیں دی تھی، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، انہوں نے حق کے ساتھ اسے دیکھا نہیں۔ وہ جہنم کی پروڈکٹ ہیں، وہ جہنم کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اس میں کوئی تقدیر نہیں آ رہی، اور ان کی کوئی غلطی کے بغیر اللہ نے انہیں جہنم میں نہیں ڈالنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں۔ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہوگا کہ جب اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں، یعنی میں اپنے طرف سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اللہ بہت پسند کرتے ہوں گے جب ہم ان باتوں پر ڈسکس کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو اپنی فیلنگ شیئر کی کہ میں محکم متشابہ اس طرح سے بھی نکالتی ہوں کہ محکم وہ بات ہے جو 2 ٹوک ایک طرف بتا دی گئی کہ میرے قانون کیا ہے بہکانے کے، میں شیطان کو کس پر مسلط کرتا ہوں۔ تو اسی طرح آج کی آپ کی آیت آ چکی ہے جس کو میں نے محکم کا درجہ دیا ہے، اور وہ آیت ہے للہ الشفاعۃ جمیعا۔ جب مجھے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ للہ الشفاعۃ جمیعا سورہ زمر کی آیت ہے، تو پھر میں نے اس پر تمام شفاعت کی آیتوں کو رکھ کر پرکھنا شروع کیا۔
تو ہر آیت میں جو ہو تھا، مذکر واحد تھا، وہ سب اللہ کے پاس جا رہا تھا، وہ سب اللہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا، وہ کسی انسان، نبی، ولی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا کہ اللہ اس کو شفاعت کا حق دیں گے، کیونکہ پھر مجھے کلیئر کنفرم ہو گیا آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ کا اپنا رجحان ہے، آپ کو اپنا کنسائنمنٹ، اپنا اسائنمنٹ سارا کے سارا اللہ کے حوالے کرنا ہے مرنے سے پہلے۔ میں بھی کر رہی ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس آیت کو محکم کا درجہ دیا کہ للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اتنا بھی نہیں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ جب کسی کو حکم دیں گے تو وہ شفاعت کریں گے، میرے نزدیک وہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں اس آیت کے تحت میں نے ساری آیتوں کو کر کے دیکھا ہے، ان کو الجبرا کی طرح پورا اتار کے فارمولا دیکھا، لیکن میں نے نہیں پایا، میں نے ایک بھی نہیں پایا۔ میں آپ کو بھی دعوت دوں گی کہ آپ بھی مجھے کوئی نہ کوئی شفاعت کی آیت بھیجیں جس پر ہم اس کو اتار کر دیکھیں، تو اس میں آپ کو کوئی بھی انسان نظر نہیں آئے گا کہ اللہ کسی انسان کو بھی حق دیں گے اور وہ پھر شفاعت کرے گا۔ ایسا کہیں سے بھی کوئی کہانی مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا، غور کیا کہ آج آپ کا پورا ٹاپک شفاعت کا ہے، جس میں اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں نے شفاعت کرنے والا بنایا، اور جبکہ کسی کو اختیار نہیں ملا اور نہ اتنی عقل ملی کہ وہ کسی کو پورے چٹے پٹے اس کے جان سکیں، نہ اللہ نے اتنی عقل کسی کو دی ہے کہ کوئی کسی کے دل کی بات کو بھی جان سکیں، کسی کے دل کی توبہ کو بھی سمجھ سکیں، کسی کے دل کے قتل کے پلان کو بھی سمجھ سکیں، اور پھر وہ پلان لے کے وہ مر گیا ہو تو اس کی شفاعت کون کر سکتا ہے؟ کون غیب کا علم جانتا ہے کہ ایک شخص جو بظاہر تو بڑا نیک ہے لیکن وہ سویا یا اس نے پلان کیا کہ میں نے کل یا آج یا ابھی اس کو قتل کر دینا ہے، خود ہی مارا گیا، خود ہی مر گیا، تو دل کے حال تو صرف اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو جو نگہبان نہیں کسی پر، وہ شفاعت کے قابل نہیں ہے، اس لیے غیر اللہ کے پاس شفاعت ہو ہی نہیں سکتی، غیر اللہ شفاعت کر ہی نہیں سکتے ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے سٹینڈرڈ کے ہوں۔ تو ادھر کلیئر ہو گئی ہماری آج کی پھر آیت، آپ کو نہ ہو تو ضرور اس کے لیے کوشچن کیجئے گا۔ پھر اللہ نے دیکھیں شفاعت کی جب بات کی تو اللہ نے کیا کہا؟ لہو ملک السماوات والارض، اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمین کی۔ ثم الیہ ترجعون۔ اچھا، اب میرا جیسے مائنڈ سیٹنگ ہے، مجھے اسی کے ساتھ آیتیں جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ شفاعت تو صرف اللہ ہی رکھتے ہیں، نگہبان بھی وہ ہیں، عالم الغیب بھی وہی ہیں، بادشاہ بھی وہی ہیں، پھر اسی کی طرف تو تم لوٹ کر جاؤ گے، تو وہ جس کو تم شفاعت کرنے والا سمجھتے ہو وہ بھی تو مر گئے ہوں گے، انہوں نے بھی تو مر کے مٹی ہو جانا ہے، پھر وہ بھی اٹھیں گے، تم بھی اٹھو گے، انہیں تمہارا کیا پتا، تمہیں ان کا کیا پتا، اللہ کے پاس ہی سب نے جانا ہے، تو کون کس کی شفاعت کر سکتا ہے؟ خدارا جلدی واپس آ جاؤ، خدارا اپنی سوچ میں تبدیلی لاؤ، سوچو، تعصب نہیں کرو، غور سے کرو۔ کیونکہ یہ شرکیہ عقائد میں سے ایک عقائد ہیں میرے نزدیک۔ میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی، میں اپنے نزدیک بات کر رہی ہوں، جو اس وقت زوم پر مجھے سننا چاہ رہا ہے، میرے نزدیک جیسے نظر لگنا بھی شرکیہ عقائد میں سے ایک عقائد ہے، اسی طرح شفاعت کوئی اور بھی کرے گا، یہ شرکیہ عقائد میں سے ایک عقائد میرے نزدیک ہیں۔ اور میں نے اللہ سے بار بار دعا کی ہے کہ اللہ اس حال میں میری آپ کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوں اور اس دنیا سے رخصت ہوں کہ میں نے کسی قسم کا شرک نہ کیا ہو، اور جیسے آپ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں نا کہ وما کان من المشرکین، اللہ یہ آنر، انبیاء تو ہم ہو نہیں سکتے، نبی تو ہم ہو نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو آپ نے اپنے نبی کو ایک آنر دیا کہ وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم شرک نہیں کرتے تھے، اللہ میرے لیے بھی وہ آنر ہو کہ میں نے شرک کی ایک ایک چیز کو پہچانا، اور ہم نے قرآن والوں کے شرک کو فوکس کیا ہے۔ ہم انٹرنیشنل لیول پر تو جا ہی نہیں پا رہے ہیں، ہم تو اپنے والوں کے جھگڑوں سے ہی نہیں نکل سک رہے ہیں، ہم تو اپنے رشتے ناتے اور اپنے قبیلوں سے اور اپنے اطراف سے نہیں نکل پا رہے ہیں۔ اب ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پر
کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا. تو غور کیجئے گا. اب اسی سے ہی ملتا جلتا آگے جو کانسیپٹ چل رہا ہے وہ آپ نے غور کرنا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. مطلب میں چاہ رہی ہوں اللہ کرے کہ ہم سب حق کے ساتھ بات کو سمجھیں کہ دیکھیں اب وحدہ کا ٹاپک ہو گیا کیونکہ شفاعت کرنے والا وہ ایک اکیلی ذات ہے. تو جب ذکر کیا جاتا ہے جب ذکر ہوتا ہے اللہ کے نام کا, اللہ کی بات کا, اس وحدہ کا, اب سوچئے ہر وقت آپ وحدہ کا اللہ کے ساتھ لقب نہیں دیکھیں گے, لیکن اس وقت کانٹیکسٹ میرا شفاعت پر ہے اور شفاعت کے لیے وحدہ ہی شفاعت کر سکتا ہے. تو آپ نے غور کرنا ہے کہ جب وحدہ لا شریک کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو وحدہ لا شریک کو مانتے بھی ہیں, کیونکہ ہماری پچھلی آیت تھی جو ہم نے پڑھا تھا, آیت نمبر 38, کہ اگر تم ان سے سوال کرو کہ من خلق السماوات والارض, کس نے تخلیق کیا آسمان زمین کو, تو یہ شرک کرنے والے, یہ شفاعت کا کانسیپٹ رکھنے والے, یہ بھٹکنے والے, یہ وہی کہیں گے اللہ نے. تو جب تم اللہ کو آل الون پاور مان رہے ہو تو تم پھر شفاعت کا عقیدہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہا وہ تو نبی نے ہی سکھایا ہے, وہ نبی کی ہی تعلیمات ہے. تو خدا را اللہ کا واسطہ اتنا جھوٹ اور اتنا غلط تو نبی پر مت بولو نا. اور میں اور آپ پوری زندگی اس پر ٹاپک پر ڈسکس بھی نہ کریں گے, سامنے والے کو برا لگ جائے گا. مطلب آپ سوچئے کہ آپ اور میں کس حال سے اللہ سے نظر ملائیں گے اور کس طرح سے اللہ کی ملاقات ہوگی, ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے. کیونکہ پورا ٹاپک آپ 36 آیت کا بھی دیکھ لیجئے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ, دیکھ لیجئے آیت نمبر 36 کا ٹاپک تھا اور ہم تھے شفاعت کے ٹاپک پر 44 آیت پر. 36 آیت پر تھا الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ کی ذات کافی نہیں ہے اپنے بندے پر, کیا اس کو دوسروں کو کھڑا کرنا پڑے گا اللہ کو کہ تم شفاعت کرو, یا اللہ یہ آنر دیں گے؟ کس نے کہا یہ اللہ آنر دیں گے؟ یعنی اللہ پر جھوٹی باتیں کرنا آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے جب بچنے کی تلقین کی, سوچئے بے حیائی مینز زنا اور ولگیرٹی, خباثت. اللہ نے جب اس کو ڈسکس کیا, ولگیرٹی کو, بے حیائی کو, زنا کو, اس کے پیرالل اللہ نے بات لا کر کہا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, کہ تم بے حیائی سے بچو اور تم اس بات سے بچو کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. سوچئے, صرف سوچنے والی چیز ہے. بچنے والوں کے لیے اس میں بڑے پیغام ہیں کہ اللہ نے بے حیائی کے مد مقابل ہی کر دیا کہ تم وہ باتیں نہ کرنا جو تم کو جس کا قرآن سے علم نہیں دیا. اور ایکچولی ہم مسلمانوں میں شفاعت بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے اور بہت ہی مانا جاتا ہے. سچی سی بات یہ ہے کہ مانا بھی جاتا ہے, اور دکھ کی بات یہ ہے کہ مولویوں کے نزدیک, علماؤں کے نزدیک بھی بہت مانا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو ڈسکس کرنا تو آپ کی میری پکی ذمہ داری مجھے لگتی ہے, کیونکہ اللہ کے گھر جواب دینا پڑے گا کہ اتنا ہاٹ ٹاپک تھا تو تم کہاں تھے؟ تم ڈرتے تھے, یا تم ڈسکس کرنا نہیں چاہتے تھے, یا تم کو اپنی ریپوٹیشن بہت عزیز تھی, یا تمہاری بے عزتی ہوتی تھی تو کوئی ماننے والا نہیں تھا, اس لیے تم اگنور کرتے تھے اس ٹاپک کو. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جتنا کروشل, جتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا اتنا بڑا ریوارڈ ملے گا آپ کو, اور جتنی اچھی آپ کی نالج ہوگی اتنا انشاءاللہ آپ کو اللہ بڑے عالموں میں کھڑا کریں گے. دیکھیں ڈگری تو اسی دن بٹنے والی ہے, یہ ادھر دنیا والی ڈگری عالم کی تو آپ اور میں لے کے بس خوش ہو جائیں. اصلی خوشی تو اللہ کے گھر ملے گی کہ ہم کتنے بڑے عالم کے درجے پر تھے, اور عالموں کو, علم والوں کو اللہ روشنی سے نوازیں گے. تو آج کا پورا ٹاپک آپ غور کر لیجئے گا کہ اللہ کی طرف تم کو جانا ہے, اور جب ذکر ہوتا ہے اللہ وعدہ کا آیت نمبر 45, تو کیا ہوتا ہے؟ عشق معزت, بڑے کڑنے لگتے ہیں, چڑنے لگتے ہیں, بہت ہی فرسٹریٹ ہوتے ہیں. کون؟ قلوب الذین لا یؤمنون, ان لوگوں کے دل بڑے مچل جاتے ہیں جن کے پاس وحدہ کا بظاہر منہ والا تو ایمان ہے, دل والا ایمان نہیں ہے, اور انہیں بڑی چڑ آتی ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے کسی نے کہا کہ تم جب شفاعت کو اتنا ڈسکس کرتی ہو تو تمہاری تو ویسے بھی شفاعت نہیں ہونی ہے.
تو میں اس کی کیا کہوں، میں مسکرا دی. میں نے کہا جو چیز کو میں جانتی ہوں کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. کہا تو بس صحیح ہے نا، تمہاری شفاعت ہونی بھی نہیں ہے. میں نے کہا میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے ہاتھ میں شفاعت ہے، مت بولو ایسے. کہا تم مت بولو ایسے. یعنی یہ وہ والا ٹاپک ہے کہ سامنے والے کا بس نہیں چلتا کہ دو لگائے ہمیں. تو آپ غور کیجئے گا، یہاں بھی یہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وحدہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس پر جب تم باپ داداؤں کی کانسیپٹ کو ہم ہٹ کرتے ہیں، جب ہم سٹروک لگاتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں یہ شرکی عقائد میں سے جس میں نظر اور شفاعت یہ اتنے گرما گرم مضامین ہیں کہ لوگوں کو بس نہیں چلتا کہ وہ منہ بند کرا دیں. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں عشم عزت، بے چین ہو جاتے ہیں، کڑنے لگ جاتا ہے دل ان لوگوں کا جن کے پاس پیورٹی کا ایمان نہیں ہے آخرت کے بارے میں. کہ والامر یومئذ للہ، والامر یومئذ للہ، یہ عقیدہ ہونا چاہیے آخرت کے بارے میں کہ تمام حکم اس دن اللہ کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، دنیا والا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا. بلکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اکثر آتا ہے گم ہو گئے ہم سے، گم ہو گئے ہم سے. پہلے مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے سفارش کرنے والے، تو وہ کہیں گے گم ہو گئے ہم سے. مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ گم کیا ہو گئے. پھر مجھے جو میں نے سمجھا وہ آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ یعنی اچھے اور برے دور دور تک ان کے درمیان فاصلہ ہوگا. اچھے لوگوں کا اور برے لوگوں کا دور دور تک فاصلہ ہوگا. اور جو میں نے بھی ایک فینٹیسی اپنے دماغ میں بنائی ہوئی تھی کہ میں اٹھوں گی تو میرے نبی میرے قریب ہوں گے کیونکہ میں ان کی امتی ہوں گی، وہ مجھے امتی کریں گے، وہ مجھے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، وہ میری شفاعت کریں گے، وہ ہمیں سجدہ کر کر کے جہنم سے نکالیں گے. تو ہمارے تو دماغ میں یہی چیزیں بسی ہوئی تھی. تو ہمیں تو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ نبی ہوں گے ہی نہیں برے لوگوں کے ساتھ. نبیوں کے تو الگ سٹیٹس ہوں گے، ایمان والوں کے تو الگ سٹیٹس ہوں گے، برے لوگوں کو تو الگ دھکیلا جائے گا. ہم نے ایک فینٹیسی میں پوری زندگی گزار دی، ایک سوچ ہمارے اندر تھی کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا. تو آپ نے اور میں نے اگر حقیقت پر آ جانا ہے تو یہ ہمارے بھلے کی بات ہے. آپ یقین کریں آپ کی سب چیزوں سے، باطل پرستی سے ساری جان چھوٹ جائے گی، بخدا آپ بہت ہلکے پھلکے ہو جائیں گے. آپ اللہ کی کتاب پر صرف غور کریں کہ یہ اللہ کا کلام آپ کو کیا کہہ رہا ہے. آپ مجھ سے اچھا ڈسکس کر سکیں گے، آپ مجھے بتائیں گے اپنا ڈسکشن جس پر میں آپ کو دیکھوں گی کہ آپ کے کیا الفاظ ہیں اور آپ نے کتنا اچھا سمجھایا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے کوڑنے لگ جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جن کے پاس آخرت کا کلیئر عقیدہ نہیں ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اسی کمپیریزن میں آپ نے غور کرنا ہے کہ جب ذکر ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اس اللہ کے علاوہ ہیں، یعنی بڑے لوگ، نیک لوگ یا برے لوگ، یعنی جن کا اللہ کے پیرلل جس کو انہوں نے درجہ دیا کہ وہ شفاعت کریں گے، جب صرف اللہ 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 کی بات ہوتی ہے تو ان کا دل کوڑنے لگتا ہے. جب اللہ کے علاوہ کہ جی میں آپ کے پیر صاحب سے ملی، ماشاءاللہ آپ کے پیر صاحب کے منہ پر تو کتنا نور تھا، ماشاءاللہ ان سے ہاتھ ملا کر تو بس ایسا لگا کہ دل کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں، آپ کے پیر صاحب تو میرے خواب میں آتے ہیں. اور یہ تو آپ سامنے والے کا چہرہ دیکھیں گے کھل کر گلابی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں دیکھا میں تو آپ کو یہی کہتا ہوں کہ ہمارے پیر صاحب سے ہاتھ ملاؤ، آپ کی کایا پلٹ جائے گی. پیر صاحب نے جو میرے نام کا مطلب بتایا، جو پیر صاحب نے میرے نام سے میچ ہو کے مجھے وظیفہ بتایا، جو پیر صاحب نے مجھے کلر بتایا، بس اس دن سے وہ مجھ پہ پھلنے لگا، پھولنے لگا. آپ سامنے والے کی شکل دیکھیے گا، میں نے تو دیکھی بھی ہے، وہ کھل کر گلابی ہو جاتے ہیں. اور صرف اللہ 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 کی بات کرو کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. کیا اللہ 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 کی رٹ لگائی ہوئی ہے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. تو یہ فرق آتا ہے. اللہ ہم سب کو اللہ سے سچی پیار نصیب فرما دے. یہ اللہ کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کرو تم ان کے علاوہ کچھ ہستیوں کا،
اذا هم یستبشرون، تب ان کے چہرے پر خوشحالی آتی ہے، اذا هم یستبشرون، ان کا چہرہ کھل جاتا ہے، وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ تو اے لوگوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی علل اعلان اللہ ہی کا ڈنکا بجائیں اور کہیں اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ، اے پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے، عالم الغیب والشہادہ، علم غیب اور ظاہرہ کے جاننے والے، انت تحکم، اللہ شفاعت کسی کے بس کی بات نہیں، انت تحکم، اللہ آپ فیصلہ کریں گے، بین عبادکا، آپ کے بندوں کے درمیان۔ اللہ میرا ایمان ہے کہ کوئی غیر اللہ میرا فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا تو عالم الغیب کا کام ہے، یہ میرا فیصلہ کرنا تو ظاہرہ کے جاننے والے کا کام ہے۔ کسی غیر اللہ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ غیب جانتا ہو۔ اللہ، اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے، اے غیب اور ظاہرہ کے جاننے والے، آپ فیصلہ کریں گے آپ کے بندوں کے درمیان، فیما کانو فیہ یختلفون، جس میں انہوں نے اختلافات کیے، اے میرے اللہ آپ فیصلہ کریں گے اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ مجھے بھی سرخرو رکھے، آپ کو بھی سرخرو رکھے، ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے، کیونکہ اب ہماری تمنا ہی یہی ہے کہ بس آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہماری تمنا یہی ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے بخشش ہو جائے عافیت کے ساتھ، ہم مرنے کے بعد بخشش کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ میری اس وقت بھی بخشش ہوئی بھی ہو، میرے اللہ آپ اس وقت بھی مجھ سے راضی ہوں، اس وقت بھی مجھے آپ کی رضا نصیب ہو، اور پھر میرا ساری زندگی آخر تک آپ کی رضا پر رہوں اور ہر پل آپ کو یاد رکھوں، اور اس بخشش سے میرا نام کبھی بھی نہ ہٹے۔ اللہ اب ہماری یہ چاہت ہے، اللہ تعالیٰ بے شک آپ کو پکار کر ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے ہیں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں نے جب کبھی آپ کو پکارا میں کبھی مایوس نہیں ہوا۔ انشاءاللہ آپ کی بھی یہی صدا ہوگی، آپ کی بھی یہی ارمان ہوں گے، اور آپ بھی یہی کہتے ہوں گے اللہ سے کہ اللہ میں آپ کو پکار کر کبھی مایوس نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پل آپ کی یاد نصیب فرمائیے گا، اور کانسیپٹ تو ہمارا ہمیں فل مارکس مل جائیں، پروردگار ہمارے بلیوز اتنے اسٹرانگ ہو، اور اللہ ہر مشکل سے بچائیے، ہر ظالم کے شر سے بچائیے، پروردگار ہمارے ایمان کو سلامت رکھیے گا اور ہم سے راضی ہو جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔